السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس کا بہترین استعمال کر رہے ہوں گے۔ انسان جب بھی اللہ رب العزت کو یاد کرے گا، چاہے تنہائی میں یا چاہے بھیڑ میں، جس بھی سچویشن میں، جب بھی انسان کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا، اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ رب العزت سے ظاہر ذات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت سے پوشیدہ ذات کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارا وہی رب ہے جو ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور ہمارا رب ایسی صفات کا مالک ہے کہ زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق جب اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ ہمارے کچھ اعمال ہمیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں، ہمارے کچھ گناہ اور نفس کی خواہشیں اور چاہتیں اور دنیاوی فکریں ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بھی بندہ، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ پشتو اسپیکنگ ہے، انگلش اسپیکنگ ہے، کسی بھی نیچر سے اس کا تعلق ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ یہ انسان مجھ سے دور جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پوسٹ ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کہ جس بھی کونے میں چلے جاؤ، ہمارا اللہ رب العزت سے سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ ہم نہیں بھاگ سکتے، ہم نہیں چھپ سکتے، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، لیکن اللہ رب العزت ہدایت کی تمام حجتیں ہم پر پوری کرے گا، تاکہ ہم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کسی بھی بات کو لے کر کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، اللہ میرے شعور میں یہ بات نہیں تھی۔ اللہ تمام سچویشنز کو کلیئر کرے گا، تمام حجتوں کو پورا کرے گا۔ حساب کتاب کا مالک ہے بھائی۔ اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا سیم ایک ہی سیدھا سادہ راستہ ہے، جو اللہ نے کہا ہے اس کو مان لو، دیٹس اٹ۔ اللہ نے کیا کہا ہے، ایک دو چیزیں تو بتائی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے راستے اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھا دیے، بتا دیے۔ جتنا آپ کو پتہ ہے اس پر عمل کریں، عمل کے میدان سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ہاں، عمل کے میدان سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ عمل نہیں ہے تو صرف نالج آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اگر آپ اللہ کی ذات کو بائی نیم جانتے ہیں نا، اور اللہ پر صرف ایمان رکھتے ہیں، تب بھی آپ اللہ کو پہچان نہیں سکتے، اللہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ نے جب بھی ایمان لانے کا کہا ہے تو ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کا بھی کہا ہے، اور نیک اعمال کیا ہے، قرآن میں ہر چیز بتا دی گئی ہمیں کہ کیا کیا عمل کرنے ہیں، کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن کن چیزوں کو اپنانا ہے۔ سیم اسی طرح، اسی کرائٹیریا پر اپنی زندگی لانے سے انسان اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا، اسے چاہیے کہ نماز پڑھائے۔ پھر اگر کوئی انسان کسی کے حقوق نہیں ادا کر رہا تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ اگر کوئی انسان روزے نہیں رکھ رہا تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اگر کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے۔ کمیوں کو اپنے سامنے لانا ہوگا، اپنا ایکس رے کرنا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے قریب ہی ہے۔ اللہ کی قربت کوئی اتنی آکورڈ چیز تھوڑی نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کو ڈھونڈیں، ہم اللہ کی مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم باقی خداؤں کو بالکل تسلیم نہ کریں، اور ایک خدا یعنی جو اس دنیا کا کریٹر ہے اس کی مان کر چلے۔ تو جب ہماری زندگی مقصد پر آئے گی تو ہم ڈیفینیٹلی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر لیٹ سپوز میں دل میں یہ چاہت رکھوں کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، لیکن اس کے لیے میں کر کچھ نہیں رہا، مجھے پتا بھی ہے کہ میں کن اعمال سے اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، میں کیا کیا کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے دور ہو جائیں گے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے گناہ کرنے سے اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے گناہ کرنے سے میری ایمان کی دولت مجھ سے چھین لی جائے گی۔ اس کے باوجود اگر میں گناہ پہ گناہ کروں گا تو یہ تو میری اسٹرگل نہ ہوئی نا۔ مجھے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود میں کوئی اسٹرگل نہیں کر رہا اللہ کو پانے کی، میں کوئی اسٹرگل نہیں کر رہا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، میں کوئی اسٹرگل نہیں کر رہا اپنے اللہ سے اللہ کو مانگنے کی، تو مجھے بتائیں کہ اب بیٹھے بیٹھے میں اللہ کے قریب چلا جاؤں گا؟ نو۔ ہو سکتا ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے باپ کی وراثت تو مل سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کو لاکھوں کا نفع تو مل سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کی دنیا ایک سکسیس پوائنٹ پہ بھی جا سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کی خوشیاں پیک پر بھی جا سکتی ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو راحتیں مل سکتی ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو بہت سارے سہارے مل سکتے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ نہیں مل سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کو پانے کے لیے اسٹرگل ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کے ذریعے انسان اللہ کو پاتا ہے۔ اور ہدایت صرف اللہ کے نام اور اللہ کو پہچاننا اس کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے، اعمال کا نام ہے، عقیدوں کا نام ہے، بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس ہدایت کی وجہ سے انسان کی یہ دنیا بھی اور آخرت کی دنیا بھی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تو اتنی پریشیس چیز مفت میں تو نہیں نہ ملے گی، اس کے لیے ایک پروسیس ہے، اس کے لیے ایک اسٹرگل ہے۔
والذی، اور اسٹرگل کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے رستے میں مجھے پانے کے لیے، میرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میں اسی کو ہدایت دوں گا. میں اسی کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کروں گا، میں اسی کے لیے ہدایت کے رستوں کو، دروازوں کو کھولوں گا. جو بیٹھا رہے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، تو اللہ بے نیاز ہے بھائی. اللہ کو پرواہ نہیں ہے، یقین کیجئے. اگر یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہو جائے اور لمبے لمبے سجدے کرے نا، تو اللہ کو ان کے سجدوں سے اللہ کی ذات میں کوئی بڑھائی نہیں آئے گی، اللہ کے خزانوں میں کوئی بڑھائی نہیں آئے گی. اللہ ہمیشہ قائم دائم رہیں گے. اور اگر یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو کر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر اتر آئے، تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بے نیاز ہے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وہ تو اپنی ذات میں جیسے ہیں ویسے ہیں. بلینز ٹریلینز، اس کی تو نہ شروعات ہے نہ اختتام ہے. تو ایسے رب کو راضی کرنے کے لیے، ایسے رب کو منانے کے لیے ایک انسان اپنی طاقت، بلکہ میں تو کہوں گا طاقت سے زیادہ اس کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اللہ کو منانے کے لیے. یار ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، جب ان کا محبوب ناراض ہوتا ہے تو رات دن منتیں کرتے ہیں، رات دن روتے رہتے ہیں ان کے لیے. ایک انسان کی محبت میں گرفتار شدہ انسان کے لیے اتنا تڑپتا ہے. تو کیا اللہ کا بندے پر کوئی حق نہیں ہے؟ یا بندے پر اللہ کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2-4 کام نہیں کر سکتا؟ تھوڑے سے آنسو اپنی آنکھوں سے بہا نہیں سکتا؟ کر سکتا ہے سب کچھ، لیکن یہ کرتا نہیں ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا. نو وے. شیطان کو تو اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن میں کہہ دیا کہ یہ بہت کمزور ہے. اور شیطان نے اپنے منہ سے اپنی گواہی دی ہے. جب قیامت کے دن شیطان کو لوگ کوسیں گے، اس کو بلیم کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے دیکھو اللہ کے نظروں میں گر گئے، اللہ نے ہمیں ناکام کر دیا، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کاز آف یو. تم کاز تھے اس کے، تم وجہ تھے اس کے. تو شیطان آگے سے کہے گا میں نے تو تم سے کوئی گناہ نہیں کروایا، میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی تم سے نہیں کروائی، میں نے تو صرف تمہیں ایڈوائز دیا تھا، آئیڈیا دیا تھا، عمل تو تم نے خود کیا تھا. تو سوچیں ہمارے پاس کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی نہ کریں؟ ہم اتنے مصروف ہیں کیا اللہ کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں؟ یہ صرف اور صرف ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی سستیاں، اور ان سستیوں کا انجام بہت بھیانک ہے. ان سستیوں کی وجہ سے ہم اپنی جہنم کو ڈے بائی ڈے بناتے جا رہے ہیں. اور ہم یہاں جہنم بنانے نہیں آئے. کلیئر کریں اپنے مائنڈ کو، ہم یہاں جہنم بنانے نہیں آئے، ہم یہاں جنت کو بنانے آئے ہیں. اور جنت بنتی ہے اعمال سے. کون سے اعمال سے؟ آسان اعمال سے. جہنم والے اعمال اتنے مشکل ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کر لیتے ہیں. جھوٹ بولنا زیادہ مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے. جھوٹ سے آپ کو ذلت کا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی بول لیتے ہیں، جبکہ سچ سے آپ کی عزت ہوتی ہے اور آپ پھر بھی سچ نہیں بولتے. زنا کرنا بہت مشکل ہے، 100 پلاننگز چاہیے ہوتی ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر پھرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے کہیں موقع ملتا ہے. اور نکاح بہت آسان ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، معاشرے کا سدھار بھی ہے. اسی طرح نماز بہت آسان ہے، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے. دیٹس اٹ. اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی آپ پر 10 کلو کا بوجھ تو نہیں ہوتا آپ کے کندھوں پر کہ جھکنا مشکل ہے، پھر اٹھنا مشکل ہے، سجدہ کرنا مشکل ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. عبادات بہت ساری آسان ہے. اس کے علاوہ جو گناہ آپ کرتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ارادہ گناہ کرنے میں مضبوط ہوتا ہے. نفس کی چاہت نے ہماری پوری باڈی کو کنٹرول میں لے لیا ہوتا ہے، ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور ہم کر گزرتے ہیں گناہوں کو بغیر سوچے سمجھے، ایمان کے سودے کر لیتے ہیں. حالانکہ عبادات اتنی ایزی ہے قسم سے. اگر آپ اوپن ہارٹ سے، کھلے دل سے اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے نا، تو اللہ کی کتاب میں لکھی گئی وہ باتیں، وہ احکامات جو اللہ نے آسمانوں سے انسانوں کے لیے اس زمین پر اتاری ہیں، اور وہ احکامات جو اتارے ہیں، یقین کریں اگر آپ اسے سوچیں گے نا تو آپ کو ان سارے احکامات میں اپنی بھلائی نظر آئے گی، اپنے گھر والوں کی بھلائی نظر آئے گی، معاشرے کی بھلائی نظر آئے گی، پوری دنیا کی ساری انسانیت کی بھلائی نظر آئے گی. یہ تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں. خیر اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں فطور بنایا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے، اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے. گناہ کرنا مشکل ہے، اللہ کی نافرمانیاں مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ بہت اکیلے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی آپ کے گناہ میں شامل نہیں ہوتی، اس کے باوجود آپ کر گزرتے ہیں. اور عبادات، اس میں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت، استغفار اور اللہ سے آپ کی التجائیں شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، آپ کا ضمیر بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے.
اتنے سارے سہارے آپ کو مل جاتے ہیں جب آپ نیکی کا کوئی ارادہ کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ نیکی نہیں کرتے تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے. سمجھ جائے کہ آپ کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بہت تھوڑا ہے. سمجھ جائے کہ آپ کے ایمان لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہے. پھر گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, کنفیوز نہیں ہونا. اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے. اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا, بس تھوڑا سا سمجھانا ہے. خود کو تھوڑا سا ملامت کرنا ہے کہ دیکھ مت کر, تیری یہ سستیاں تجھے جہنم کے حوالے کر سکتی ہے. تیری یہ گناہ جس کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے اللہ کو تجھ سے دور کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان ہی کیا انسان, اور اس انسان کی زندگی ہی کیا زندگی کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ نہ ہو. وہ دولت ہی کیا دولت کہ جس کو پانے کے بعد انسان کا سینہ تو چوڑا ہو جائے لیکن اس دولت میں اللہ کا حصہ نہ ہو. وہ عزت ہی کیا عزت کہ جو انسان کو دنیا والے دے رہے ہو لیکن ان عزتوں کو پانے میں انسان نے اپنے رب کی عزت نہ کی ہو. اس عزت کا کیا فائدہ؟ انسان اور انسانوں میں مسلمان اور مسلمانوں میں مومن صرف اور صرف اللہ کی پرواہ کرتا ہے, صرف اور صرف اللہ کے سہارے جیتا ہے. اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کی ساری زندگی صرف اللہ کے اختیار کے لیے ہوتی ہے. اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس کی ساری سٹرگل اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس کی ساری تھاٹس اللہ سے جڑی ہوتی ہیں. تو اللہ کو پانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. بس آپ کو یہ ریئلائز کروایا گیا ہے, آپ کو ڈرایا گیا ہے, آپ کو سمجھایا نہیں گیا, آپ کو بتایا نہیں گیا اس طرح جس طرح بتانا چاہیے تھا. آپ کو اللہ سے ڈرایا گیا ہے, آپ کو اللہ سے دور کیا گیا ہے, آپ کو اللہ سمجھایا نہیں گیا, اور آپ نے خود بھی نہیں سمجھا. آپ نے خود بھی کبھی طلب پیدا نہیں کی اپنے دل میں. اسی وجہ سے آج آپ بہت ساری کنفیوژنس کا شکار ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے وہ مسئلہ ہے, فلاں یہ ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا چل رہا ہے. اللہ کو لے کے کنفیوز ہے سارے یار. اس دنیا کی ایک ہی تو حقیقت ہے اللہ, باقی سب کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب دھوکے کا سامان ہے, سب ختم ہونے والی چیز ہے, سب فنا ہونے والی چیز ہے, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. انسان تیری ہستیاں مٹ جائیں گی. دنیا کی حقیقتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ جن چیزوں سے تم نے دل لگایا تھا, جن دولتوں کو جمع کرنے میں تم نے اپنا وقت لگایا تھا, جن مکانوں کو اور بنگلوں کو کھڑا کرتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا زور ایک کر دیا تھا, وہ مکان, وہ دولتیں, وہ عزتیں, وہ لوگ جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے اللہ کو بلا دیا تھا, ان سب کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ تمہارے بنائے ہوئے سارے نقشے ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے, ایک ایک کر کے تباہ ہوں گے, ایک ایک کر کے لوگ تم سے دور جائیں گے, اور اکیلے میں آخر میں تم ایٹ دی اینڈ تم اکیلے رہ جاؤ گے. ایٹ دی اینڈ تم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں تھا میرا. ایٹ دی اینڈ تم اپنی زبان سے یہ لفظ بولو گے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یقین مانے اس بات کا. تو ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی اگر تم سنبھل جاؤ, گرنے سے پہلے ہی اگر تم اپنے آپ کے قدموں کو تھوڑا مضبوط کر لو, تو یہ تمہاری عقل مندی ہوگی. تم اپنا وقت اس طرح برباد نہیں کر سکتے جس طرح کر رہے ہو. تم اپنے ٹائم کو ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے کہ جو لوگ تمہارے وقت کی قدر کرنا ہی نہیں جانتے. تم ایسے لوگوں کی محبت دل میں نہیں لا سکتے کہ جو تمہیں بیچ رستے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور تمہاری زندگی کو ویران کر دیتے ہیں. تم اللہ کے لیے آئے ہو اس زندگی میں, تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد بہت کلیئر ہے, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو ڈھونڈنا, اللہ کی ماننا. تمہاری شروعات اللہ سے ہے, تمہارا اختتام اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العزت نے کرنا ہے. تمہارا سامنا اللہ سے ہے, تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے, پکڑے جاؤ گے تم. تو یہ چور پولیس والا کھیل ختم کریں, محبتوں کا سفر شروع کریں, عزتوں کا سفر شروع کریں, نادانیوں کو چھوڑ دیں, گناہوں کو چھوڑ دیں. نہیں ہے اس میں سکون, نہیں ہے اس میں کامیابی. اگر کامیابی ہوتی تو فرعون جیسا بادشاہ آج ایسے الفاظ سے اسے یاد کیا جاتا کہ جب اس کا تذکرہ ہوتا تو ہم شاید کھڑے ہو جاتے, لیکن بدنام ہو کے چلا گیا. دولت تھی اس کے پاس, شہرت تھی اس کے پاس, نہیں تھا تو کیا نہیں تھا, ایک اللہ نہیں تھا اس کے پاس. اس کی ساری دولتیں فنا ہو گئی, ساری کی ساری عزتیں فنا ہو گئی, ساری بادشاہت مٹی میں مل گئی. آپ لوگ وقت کے فرعون مت بنے, چھوٹے چھوٹے فرعون مت بنے. آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے فالوور بنے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور بنے, اپنے صحابہ کے فالوور بنے. مت کریں ایسے لوگوں کا پیچھا کہ جن لوگوں کا سفر ایک بہت بڑی گمراہی کی طرف ہے اور ان کی منزل آگ ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں کہ جن کا سفر ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف ہے.
اور ان کی منزل جنت ہے، ان کی منزل اللہ کی رضا ہے، ان کی منزل حقیقت پہ مبنی ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو سنبھال لیں، مت گرائیں اپنے آپ کو، آپ بہت قیمتی ہیں۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم ہوتے کون ہو کہ یہ سوچنے پر یہ فیصلہ اپنے لیے کرو کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے لہٰذا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ تم ہوتے کون ہو یہ سوچنے والے کہ مجھے بے مقصد پیدا کر دیا گیا؟ تم اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر لیتے ہو؟ اور کیا تمہاری زندگی کے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ تم خودکشی کر لو یا اپنے آپ کو ہرٹ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ یا مایوس ہو جاؤ؟ نو، تمہاری زندگی کے سارے مسئلوں کا حل اللہ ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کامیابیاں اللہ سے جڑی ہیں۔ 100 لوگوں کو خوش کر سکتے ہو، ایک اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ 100 لوگوں کی مان سکتے ہو، ایک اللہ کی نہیں مان سکتے۔ 100 لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیا ایک اللہ کو اپنی عبادت سے متاثر کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ تم کر سکتے ہو یار، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ مت سوچا کرو کہ تمہاری زندگی بے مقصد ہے، بہت بڑے مقصد کے لیے دی گئی ہے تمہاری زندگی۔ جب تمہیں تمہارا مقصد نظر آئے گا اور جب تم اپنی مقصد کی تلاش میں نکلو گے تو تمہیں تو وقت ہی نہیں ملے گا کہ میں کسی سے بات کر سکوں، تمہیں تو وقت ہی نہیں ملے گا کہ میں گناہوں کی طرف جا سکوں، تمہیں تو اپنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ بس تمہارا سفر ابھی شروع نہیں ہوا، تم نے ابھی اللہ کو اللہ مانا نہیں، تم نے اپنے خالق کو خالق سمجھا نہیں۔ جس دن تم اپنے خالق کو خالق سمجھو گے نا، اس دن تم خود کہو گے کہ اے اللہ جب میری زندگی آپ کی ہے نا تو اس میں کروں گا بھی میں وہی ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں، یہ گزرے گی بھی آپ ہی کی مرضی سے۔ اے اللہ جب رزق آپ دیتے ہیں نا تو کھاؤں گا بھی وہی رزق جس کے بارے میں آپ نے مجھے الاؤ کیا ہے، اور ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا جن سے آپ نے مجھے منع کیا ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے پیدا کیا ہے، آپ ہی میری زندگی کی سانسوں کو چلا رہے ہیں اور آپ ہی نے مجھے موت دینی ہے اور آپ ہی نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور زندہ کر کے مجھ سے میری زندگی کا پوچھنا ہے، تو اے اللہ آج سے میری زندگی تیرے حکموں پر چلے گی، آج سے میری زندگی کے تمام اصول آپ کے اصول ہیں۔ That's it۔ کیا مشکل ہے اس سے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دور مت جانا یار۔ زندگی میں جتنی بڑی بے وقوفی کرنی ہے نا کر لینا، لیکن اللہ سے دور جانے کی بے وقوفی اور اللہ سے مایوس ہو کر یا پھر یہ سوچنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، یا یہ سوچنا کہ اللہ رب العزت کو میں پسند نہیں ہوں، یا یہ سوچنا کہ اللہ رب العزت مجھے کامیاب نہیں کر سکتے، یا اس طرح کی چیزیں سوچ کر ایسی بے وقوفی کبھی بھی مت کرنا۔ تمہارا رب اگر تم سچے ہو تو تم سے محبت کرے گا، تمہارا رب اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں بدلنے کا موقع بھی دے گا، اور اگر تم نے اپنی برائیوں پر، اپنے شرک پر، اپنے گناہوں پر پختگی اختیار کر لی اور اپنی مرضی سے گمراہی کا رستہ چوز کیا، تب تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہیں گمراہیوں کے حوالے کر کے تمہاری فکر نہیں کرے گا پھر، کیونکہ تم خود اپنے چوائس سے گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہو اپنے لیے۔ تو یاد رکھنا کہ جو شخص اپنے لیے نیکیوں کے دروازے کھولنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور جو شخص اپنی مرضی سے گمراہی کی طرف جانا چاہے، گمراہیوں کے دروازوں پر، بڑی بڑی گمراہی کے دروازوں پر دستک دینے کی خواہش ان کے دل میں ہے اور وہ اپنی مرضی سے دینا چاہ رہے ہیں، تو اللہ پھر اس کے لیے گمراہی کے راستے کھولتے ہیں۔ بند کر دیں اپنے تمام وہ راستے جن سے آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں، بند کر دیں اپنے تمام وہ دروازے جس کے پیچھے گمراہیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، اندھیرے ہیں۔ روشنیوں کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں، محبتوں کی طرف آئیں، عزتوں کی طرف آئیں، عبادتوں کی طرف آئیں۔ آپ کی زندگی ہے، 20-25 سال کا کھیل ہے یار، کھیل لو اسے، اچھے طریقے سے کھیل لو، فیئر ہو کے کھیل لو، اچھے پلیئر بنو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری فتح پر لوگ خوش ہوں گے، تمہارے جنازے میں لوگ فخر سے شامل ہوں گے۔ دیٹس اٹ۔ وہ والے کھلاڑی نہ بنو جو رشوت لیتا ہے، وہ والے کھلاڑی نہ بنو جو دھوکہ دیتا ہے، وہ والے کھلاڑی نہ بنو جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے سہارے، رشوتوں کے سہارے اور گمراہیوں اور بے حیائیوں کے سہارے اپنی جیت کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے۔ جیت ایسے انسان کے مقدر میں نہیں آتی، اور اس کی ہار پر پھر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس کی ہار پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جیت کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو ایسے پلیئر مت بنو یار، زندگی کو ایک سنسیریٹی کے ساتھ گزارو اور اپنے اللہ رب العزت سے سنسیئر ہو جاؤ، لائل ہو جاؤ۔ دنیا کی کوئی بھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکے گی، دنیا کا کوئی بھی گناہ تمہیں تمہارے رستے سے بھٹکا نہیں پائے گا۔ یار گناہوں میں تو طاقت ہی نہیں پائی جاتی، طاقت تو نیکیوں میں ہوتی ہے۔
مضبوط تو انسان کو نیکیاں کرتی ہیں. انسان کے دل کے اندر ایمان جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اتنے ہی قریب ہوتا ہے. تو ہم کیوں گناہوں کی طرف جا کر اپنے آپ کو کمزور کریں, اپنے ایمان لیول کو کمزور کریں اور اللہ سے دور ہو جائیں؟ نو, یہ ہم پر سوٹ ہی نہیں کرتی یہ چیز. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جائیں گے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. یہ آیت صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آئی. اس آیت میں بہت بڑے سبق ہیں. کھولیں اسے, راز ہیں, نکالیں اسے, سبق ہے اس میں, پڑھیں اسے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, تمام جہانوں کے خالق, زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے ہمیں پیدا کرنے والی ذات, اے ہماری زندگیوں کو چلانے والی ذات, اے ہمارے الہ, اے وہ ذات جو عبادتوں کے لائق ہے, اے وہ ذات جو تمام تعریفوں کے لائق ہے, اے وہ ذات جسے کسی کا خوف نہیں, اے وہ ذات جو نقصان سے پاک ہے, اے وہ ذات جو نیند سے پاک ہے, اونگ سے پاک ہے, اے وہ ذات جو تمام کائنات اور اس میں موجود ہر مخلوق کا مالک ہے, خالق ہے اور رازق ہے. اے اللہ, ہم اپنے گناہوں کی معافی آپ سے مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دے. ہم آپ سے اسی لیے معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں. آپ کے احکامات کو ماننا ہم پر فرض ہے, لیکن اللہ اس فرض میں ہم بہت بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں. اللہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں, اپنے جرم کو قبول کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, سب کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں, جو سوال ہیں, ان کو آپ ہی پورا کریں گے. ہمارے یقین کو درست کر دے اور ان کی حاجتوں کو اور جائز خواہشوں کو قبول فرما. یا رب کریم, ہمیں دین پر چلنا آسان کر دے, اسلام کو غالب کر دے. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ, جو لوگ اس دنیا سے آج, کل, ابھی, اسی شام یا صبح عنقریب جانے والے ہیں, اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر ان کی زندگیاں گمراہیوں میں ہے, بے حیائیوں میں ہے, شرک میں ہے, کسی بھی قسم کے بڑے گناہ میں ہے, تو اے اللہ ان کو اس خواب غفلت سے بیدار کر کے توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس دنیا سے پاک صاف اپنی طرف اسے لے جانے کا ایک ذریعہ بنا. اے اللہ, جو زندہ رہنے والے ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم سب سے دین کا کام لے لے, ہم سب سے اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جہنم اور اس میں لے جانے والے اعمال سے بچا لے, ہمیں جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کو صحت دے, ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے ماں باپ کو عزت عطا فرما, ہمارے ماں باپ کا فرما بردار ہمیں بنا دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. یا رب, جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اور اللہ, ہمیں بھی مرنے سے پہلے پہلے اپنی منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس حال میں مارنا کہ آپ ہم سے راضی ہو. آمین یا رب العالمین. اوکے جی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور امید ہے کہ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے سنا وہ انسان گناہوں سے پاک بھی ہو گیا. سکون کی لہریں اس کے دل میں چل بھی رہی ہوں گی.